بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 54۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بے شک طرح طرح سے بیان کی ہم نے، صرفنا فی ھذا القرآن، اس قرآن مجید میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، واقعات بیان فرمائے، نصیحتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو ہم پیچھے پڑھ کے آگئے، وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے پیچھے دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا عارضی ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندوں کی مثالیں بیان کی، ایک غریب مسلمان اور ایک امیر مشرک۔ اس نے تکبر کیا تو اس کا مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ نصیحت پکڑتا ہے۔ اللہ نے مچھر کی مثال دی، مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً، پہلا پارہ مچھر کی مثال بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال، کمثل العنکبوت 20واں پارہ مکڑی کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان فرمائی، مثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ 9واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کی مثال بیان فرمائی، سورۃ الجمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جو جن کے پاس علم آ گیا، جن کے پاس احکامات آ گئے، عمل نہیں کرتے، تو وہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر لاد دو، اس کو کیا پتا کہ ہے تو وزن نہ، پتہ تو نہیں ہے کیا لادا ہوا ہے۔ تو یہ مثالیں اللہ نے بیان کی، کس لیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں طرح طرح سے مثالیں بیان فرمائیں تاکہ لوگ حق کو پہچان سکیں، لوگ راہ ہدایت کو پہچان سکیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، اکثر شیء، ان ہر شے سے زیادہ، جادلہ، جھگڑا لو۔ ہر مخلوق سے بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ انسان کیا ہے؟ جھگڑا لو۔ کیا مطلب؟ باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ انبیاء حق لے کر آئے اور قومیں باطل کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، یہ ہے جھگڑا۔ انبیاء کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا قوموں نے۔ انبیاء کیا لے کر آئے تھے؟ حق لے کر آئے تھے، وہ دلائل لے کر آئے تھے، وہ براہین لے کر آئے تھے، وہ معجزات لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جی یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ بھی تو ہم جیسے انسان ہو، کیوں مانے؟ یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے حق کا رد کر رہے ہیں، یہ ہے جھگڑالو۔ انسان ہے سب سے زیادہ جھگڑالو، یعنی سب مخلوقات میں سے زیادہ انسان جھگڑالو ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتا ہے، تو حق ہو کر رہتا ہے، حق غالب ہو کر رہے گا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ یہ اور بات ہے، وہ مقابلہ کرتے کرتے کچھ وقت لگ جائے یا حق کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، لیکن حق پر باطل غالب نہیں آ سکتا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو دین حق دیا ہے، تمام ادیان باطلہ پر یہ غالب ہو کر رہے گا۔ آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے دیکھیں، وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا، حق آ گیا، دلائل آگے، براہین آگے، معجزات آگے، لوگ رکے ہوئے، ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں؟ اذ جاءہم الہدی، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت۔ میں نے تھوڑا اشارہ کر دیا ہے، پیچھے والی آیت کو دیکھیں، ربط دیکھیں، مثالوں سے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، راہ رستہ
راست پکڑ جاؤ۔ دلائل سے، زمین و آسمان کے اللہ نے دلائل کیوں دیے؟ سورج چاند کے کیوں دیے؟ پہاڑوں ستاروں کے کیوں دیے؟ اسی لیے دی نا کہ بندہ پہچان لے، خالق کو پہچان لے۔ جب آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا، وہ بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، ان کے پاس دلائل آ گئے، براہین آ گئے، معجزات آ گئے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت نہیں اپنا رہے، ایمان نہیں لا رہے، اللہ سے بخشش نہیں مانگ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے سنت الاولین، طریقہ پہلے لوگوں کا، طریقہ پہلے لوگوں کا۔ پہلے قوموں میں انبیاء آئے، دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی، تو اللہ نے کیا بھیجا؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے لوگوں کی طرح یہ جو نہیں مان رہے، کیا اس انتظار میں ہے کہ ان کو عذاب آ گھیرے، عذاب کا شکار ہو جائیں؟ او یاتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب قبلا، سامنے۔ سامنے سے مراد مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا نا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اپنے نبی کو کہا جی تو جو دعوت کرتا ہے نا آسمان سے عذاب آئے گا، ہمارے لیے آسمان سے کوئی ٹکڑا اتار دے۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء يغيثنا بعذاب اليم، اگر یہ قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن حق ہے، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ کہا کیا؟ اگر قرآن حق ہے تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ پتھروں کی بارش ہے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح اتنا عرصہ تیرا اور ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے جی عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، فاتنا بما تعدنا، لے آ جس کا تو وعدہ کرتا ہے۔ او یاتیہم العذاب قبلا، کیا یہ کفار مکہ بھی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب یہ دیکھ لیں گے، ان کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، ڈرانے والے۔ کیا مطلب؟ یہ انبیاء کو کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھیج دیں، عذاب بھیج دیں، تو انبیاء کے اختیار میں عذاب بھیجنا نہیں ہے۔ عذاب کون بھیجے گا؟ اللہ۔ ان کا کام تو ہے صرف خوشخبری دینا ماننے والوں کو اور ڈرانا ان لوگوں کو جو نہیں مان رہے۔ تو یہ جو تقاضے کر رہے ہیں انبیاء سے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیا عذاب لیا، فرشتے لیا۔ تو یہ تقاضا جو انبیاء سے کر رہے ہیں، انبیاء کے اختیار میں عذاب لانا یا روکنا نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا، صرف ماننے والوں کو خوشخبری دینا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ، اور جھگڑا کرتے ہیں الَّذِينَ، وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہوئے، بالباطل، حق، لیدحضوا، تاکہ وہ زائل کر دے بھی اس باطل طریقے سے الحق کا، حق بات کو۔ دیکھو حق بات کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ حق بات کو ٹھکرایا جائے، مختلف کیل و کال نکال کے بات کو کمزور کیا جائے، دلائل کو کمزور کیا جائے باطل طریقے سے۔ کیا کافر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں باطل کو لے آئیں اور اس سے کیا کر دیں؟ حق کو کمزور کر دیں، حق کے دلائل کو کمزور کر دیں۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ تو بھی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے بنایا میری آیات کو، وما انذروا ہزوا، اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا ایک مذاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کیا بنا دیا؟ مذاق بنا دیا۔
بندہ ایک بات کرے نا تو سامنے والا فوراً ہنس پڑے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو کیا کر رہا ہے؟ رد کر رہا ہے. یعنی مذاق ایک ہوتا ہے رد کرنا، ایک ہوتا ہے اس انداز سے رد کرنا کہ جو رد کرنے کی انتہا ہوتی ہے، ٹھٹھا مخول کر کے رد کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہیں گے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. تم نے میری آیات اور میری رسولوں کو کیا بنایا تھا؟ مذاق بنایا تھا. ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یعنی باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتا ہے. جھگڑے سے مراد یہ ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی، وہ دلائل آ گئے، وہ برہین آ گئے، وہ معجزات آ گئے، تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں؟ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ حق کو کیوں نہیں مان رہے؟ الا ان تاتیہم سنت الاولین او یاتیہم العذاب قبلا، سوائے اس بات کے کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے، یعنی اللہ کے عذاب میں گھیرے جائیں. اللہ کا عذاب ہے، جو رد کرتا ہے، ٹھکراتا ہے تو عذاب ہی آتا ہے. او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے، یعنی عذاب کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب عذاب آئے گا تو پھر یہ ان کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، ان کا کام عذاب لانا نہیں ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور وہ لوگ جو منکر ہیں نہ حق جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو زائل کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بنا لیا، معجزات کا مذاق بنا لیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.